آج بھی ہم نے دیکھا کہ اسما بخاری صاحبہ نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جناب ان کو اغوانیوں کی زیادہ فکر ہے, اپنے صوبے میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے علی امین گنڈا پور. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ منصور بھائی. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو کل علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, وہ آپ نے سنی ہوگی. اس کے کنٹینٹ ذرا آپ چیک کریں, آپ موقع محل ذرا دیکھ لیں کہ ملک میں آپ کی سچویشن کیا بنی ہوئی ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائی جا رہی ہے کہ سب لوگوں نے ایک پیج پر اکٹھے ہونا ہے, اور اس دوران ایسے متنازع ایشوز کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کر دیا, ڈیفنس منسٹر کو, فارن منسٹر کو, سب کو بائی پاس کر دیا. کل یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو باہر نہیں نکال سکتے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے فار دا سیک آف پیس. پیس کے سارے جتنے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی پریکٹس اور ایکسرسائز اور تگدو کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 31 مارچ کی ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اب حضرت اس میں اٹھ کر کڑے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کو باہر نہیں پھینک سکتا اور یہ ان ہیومن ہے. تو اگر نیشنلٹی دینے کا فیصلہ صوبوں نے کرنا ہے تو پھر تو فیڈریشن کا کوئی کام ہی نہیں رہا. اگر کسی کو جو ہے گرین کارڈ ہو یا وٹ ایور آپ جو بھی اس کو نام دے, یہ فیصلے آپ نے صوبے میں بیٹھ کر کرنے ہیں تو پھر تو یہ وہی بات ہے کہ آپ شاید کسی گریٹر پختونستان کی اس کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں, یا آپ واقعی میں ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, یا واقعی میں جو پاک افغان بارڈر ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور آپ وہی بات کرتے ہیں جو کبھی اس ملک کے دشمن کرتے ہیں, جو اس پاک افغان بارڈر کو آج تک ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. تو پھر واضح کر لیں اپنی پوزیشن کو, کیونکہ آپشن زیادہ نہیں ہیں. یا ابھی آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا پھر آپ پاکستان کے مخالف کھڑے ہیں. لیکن اختیار صاحب یہ بات اس حد تک کیوں چلی جاتی ہے ہر دفعہ؟ ایک اختلاف رائے ہے, وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہم بات کو ادھر یہاں تک کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ پاکستان کے مخالف ہیں, آپ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, why do we have to go to such extremes؟ دو تین وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے تو اس کو اپنی پالیسی گائیڈ لائن اس طرح اگر وہ دیتے ہیں کہ ان کی سٹیٹ ایک طرف جا رہی ہے اور وہ کسی دوسری طرف چل پڑے, تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. ایک یہ ایمبیگوٹی پیدا کر رہی ہے. دوسرا, جو باتیں جو چیزیں آپ نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ دوسرے ملکوں میں ہاتھ مارتے ہیں, وہاں پر آپ شرارتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے ملک میں یہ ساری چیزیں بھگتنا ہوگا. اس موقع پر کہا جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا, تو ایسے حالات میں جب 19-20 ہزار سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ماضی میں پی ٹی آئی کی کیمپین چلاتے تھے, گولی کیوں چلائی جیسی کیمپین, قیدی 804 کی کیمپین, فلاں کیمپین, 26 نومبر فائنل کال, آج وہ بی ایل اے کی سپورٹ میں کھڑے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزوں کو ایمبیگوٹی میں ڈال دیتی ہیں. تو میرے خیال میں ہر بندے کو اپنی پوزیشن واضح کر, ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے تو یہ کوئی محب وطن جماعت نہیں ہوگی, لیکن کچھ چیزیں, کچھ ان کے منہ کی سٹیٹمنٹ, کچھ ان کی سوشل میڈیا, کچھ علی امین گنڈا پور کی وہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں, پریس کانفرنس, وہ چیزیں اگر آپ ملا لے تو بہت ساری مشکوک چیزیں جنم لیتی.